अपोजिशन से बड़ी अच्छी ताल्लुकात रख सकता था, बड़ी अच्छी तरह चल सकता था। क्या उसके लिए वो डिमांड जो वो चाहते थे वो मैं पूरी करूं? और वो डिमांड क्या है? जो उनके लीडर्स के ऊपर करप्शन केसेस हैं उसमें एनआरओ दे दूं। जनरल मुशर्रफ ने 2 एनआरओ दिए थे ना। मकसद सिर्फ ये है कि मुझे ब्लैकमेल करें किसी तरह, या मैं इनको एनआरओ दूं या मेरी गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज हो जाए। मैं अपने अल्लाह को कैसे जवाब दूंगा? ऑपोजिशन को एनआरओ दिया तो अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? ये मुल्क से गद्दारी भी होगी। वजीर आजम का 2 टोक पैगाम, कहा ऑपोजिशन का मकसद ब्लैकमेलिंग है। मुशर्रफ ने एनआरओ दिया तो मुल्क की कर्ज 4 गुना बढ़ गया। चीनी स्कैंडल में जहांगीर का नाम आने पर अफसोस का इजहार, जिंदगी का मुश्किल फैसला करार दे दिया। कहा तरीन की सलाहियतों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, उन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत की। सऊदी अरब ने हर मुश्किल में हमारी मदद की, बेहतरीन ताल्लुकात। हुकूमत कौमी मुफाहमत के बजाय मुखालफीन को कुचल रही है, इससे मुल्क में इंतशार बढ़ेगा। ख्वाजा साद रफीक का इंतबाह, कहा हुकूमत कुछ नहीं कर रही, अपने काम भी दूसरों पर डाल रही है। 18वीं तरमीम के बाद वज़राए आला डिक्टेटर बन गए हैं। मुस्तफा कमाल फट पड़े, इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल क्यों नहीं किए जा रहे? सूबे पीएफसी अवार्ड क्यों नहीं दे रहे? सरबराह पीएसपी के सवालात, कहा ऐसी हुक्मरानी से मुल्क नहीं चल सकता। पाकिस्तान में सोने की कीमतों में इजाफा, लोग खरीदारी से रुक गए, काम ना होने के बराबर। जेवरात तैयार करने वाले कारीगर बेरोजगारी से खौफजदा, मुस्तकबिल की फिक्र सताने लगी। देख ले मार्केट का हाल क्या हो रहा है। सारा दिन ऐसे ही बैठ के चले जाते हैं, काम है नहीं, सारा दिन ऐसे ही होता है। फालतू बैठे हुए सन्नाटा, आप देख लो क्या हाल है, मार्केट का हाल क्या हो रहा है। एक आदमी नजर नहीं आ रहा है, ग्राहक नजर नहीं आ रहा। महंगाई ने जिंदगी मुश्किल बना दी। पेशावर के आवाम भी हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी से मायूस, कहते हैं अशिया इतनी महंगी हो गई, गुजारा मुश्किल हो गया है। 2 सालों में बस टैक्स ही लग रहे हैं, बिजली के बिलों में टैक्स ज़्यादा, हर चीज़ पे टैक्स। महंगाई तो काफ़ी तेज़ी से जा रही है, महंगाई बहुत तेज़ है इस टाइम। तमाम चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हैं, जो चीज़ आप उठाते हैं उसकी प्राइसेस डबल हो गई। पंजाब में बादल बरस पड़े, लाहौर में मूसलाधार बारिश, जल थल एक हो गया। मुतादिद इलाकों और सड़कों पर पानी जमा, ट्रैफिक का निज़ाम शदीद मुतासिर। शेखपुरा में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, हाफिजाबाद और वजीराबाद में भी बरसात, मजीद बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में भी आज बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात की पेशगोई, बन्नू में बरसात ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। पेशावर में 2 माह बाद मौसम नर्म हो गया, बूंदाबांदी। पीडीएमए ने एहतियाती तदाबीर की हिदायत कर दी। सरकारी जमीन पर कब्जे की इजाजत किसने दी, किस कानून के तहत दी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इजहार बरहमी, कहा केस नैब को भेजा जाएगा। चेयरमैन सीडीए, मेयर इस्लामाबाद और सेनेटर औरंगजेब औरंगजई को कल तलब कर लिया गया। मुल्क में कोरोना के मजीद 613 केसेस रिपोर्ट। 24 घंटे में 11 अमवात हुई। एक्टिव केसेस की तादाद 12,116 है। 130 मरीजों की हालत नाजुक है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। फैसलाबाद में ग्रीन बेल्ट्स पर पेट्रोल पंप और तजावुजात खत्म की जाएं, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। रफाही प्लॉट्स असल शक्ल में बहाल करने की हिदायत। शहर का सर्वे करें और जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लें, अदालत की हिदायत। शहराए कराकोरम पर जिला शांगला का इलाका बशाम, अवामी नुमाइंदों की नजरों से ओझल। सेहत की सहूलत नहीं, मरीजों को एबटाबाद या सवात ले जाना पड़ता है। पीने के पानी का वाहिद जरिया पहाड़ी चश्मा है। बिजली की बुनियादी सहूलियात भी मुयस्सर नहीं है। सिविल हॉस्पिटल है THQ बिशाम, लेकिन उसमें कोई ख़ास ये इंतज़ामात नहीं है मरीज़ों के लिए कि वक्त पे मतलब उनको ट्रीटमेंट दिया जाए सही तौर पर। हमारे को ज़्यादा खतरनाक मरीज या एबटाबाद लेके जा रहे हैं या स्वात लेके जा रहे हैं। 1-2 बंदे होते हैं इमरजेंसी के लिए, ज़्यादा डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं।
کینسر میں مبتلا کراچی کے بچوں کی خواہش پوری ہو گئی. ترک ڈرامے کے کردار ارطغرل غازی سے ورچوئل ملاقات کی. بچوں کی خوشی دیدنی ڈرامے کے کرداروں کے لباس پہنے. آنگن الطان نے بچوں کی صحت یابی کی دعا کی. تقریب میں شوبے ستاروں کی بھی شرکت. نہیں دوں گا، وزیر اعظم عمران خان کا دو ٹوک اعلان. نجی ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں جہانگیر ترین کا نام چینی انکوائری کمیشن میں آنے پر اظہار افسوس کیا. انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو معصوم قرار دیا. کہا ہمارے اندر کچھ لوگ عثمان بزدار کے خلاف ہیں. انہوں نے کہا فلسطین پر مظالم کے بعد میرا ضمیر تسلیم نہیں کرتا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لوں. اپوزیشن سے بڑی اچھی تعلقات رکھ سکتا تھا، بڑی اچھی طرح چل سکتا تھا. کیا اس کے لیے وہ ڈیمانڈ جو وہ چاہتے تھے وہ میں پوری کروں؟ مقصد صرف یہ ہے کہ مجھے بلیک میل کریں، برا بھلا کہیں، شور کریں. میری زندگی میں بڑے مشکل فیصلے تھے. اس طرح کہ آپ کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں لیڈرشپ. اگر کوئی کیس تکڑا ہے تو سب سے پہلے تو میں اس کو کہوں گا عثمان آپ چھوڑیں. اپوزیشن کا مقصد مجھے بلیک میل کرنا ہے، انہیں این آر او دینا ملک سے غداری کے مترادف ہے. وزیر اعظم عمران خان نے ایک انٹرویو میں دو ٹوک کہہ دیا. کرپشن کے کیسز جو ان کے لیڈرز کے اوپر کرپشن کیسز ہیں اس میں این آر او دے دوں. جنرل مشرف نے 2 این آر او دیے تھے نا، تو آج پاکستان کا حال دیکھ لیں. انہوں نے تو پہلے دن سے فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے مجھے اپوز کرنا ہے جب تک میں این آر او نہ دوں. اسی طرح یا میں ان کو این آر او دوں یا میری گورنمنٹ ڈی اسٹیبلائز ہو جائے. میں اگر یہ کرتا ہوں میں اس ملک سے وہ غداری کروں گا، میں اپنے اللہ کو کیسے جواب دوں گا؟ قریبی ساتھی جہانگیر ترین کا نام چینی اسکینڈل میں آنے پر انہوں نے انتہائی دکھ کا اظہار کیا. مجھے افسوس بہت ہوا. افسوس اس لیے ہوا کہ میرے پولیٹیکل لوگوں میں دوستی تھی تو وہ تو جہانگیر ترین سے تھی. گلٹی تو نہیں ڈکلیئر کیا. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جہانگیر باقیوں سے بہت آگے ہیں ہر طرح. ان کے جو کام کرنے، ان کی صلاحیت، ان کی مینیجریل سکلز، باقی کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. عمران خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار پر لگے الزامات کا بھی دفاع کیا. یہ جو الزام لگا اس کے اوپر شراب کے لائسنس کا، یہ اتنا مذاق ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ نیب نے آپ اگر اس میں سے کچھ بھی نکلا ہے میں مان جاؤں. یہ کوئی چیز ہے کہ جناب آپ وہ ایکسائز کا کام ہے وہ دینا، وہ یعنی اس کے اوپر اس کو نیب پہ بلا لیا. انہوں نے اسرائیل اور فلسطین معاہدے پر دو ٹوک موقف اپنایا. ہمارا تو موقف بڑا کلیئر ہے اور ہمارا موقف قائد اعظم محمد علی جناح نے 1947 میں کلیئر کر دیا تھا، 1948 میں، کہ ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں ملتا، ان کو ایک جسٹ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی. جو 2 نیشن تھیوری تھی پیلسٹینین کی کہ ان کو پورا ایک ان کی اسٹیٹ ملے جو کہ پیلسٹینین فیصلہ کریں، ٹھیک ہے. جب تک وہ نہیں ہوتا، اگر ہم وہ تسلیم کر لیتے ہیں تو ہمیں پھر کشمیر کا بھی، ہمیں ایگزیکٹلی سچویشن کشمیر کا ہے تو ہمیں وہ بھی گیو اپ کرنا جانا چاہیے. تو اس لیے پاکستان نہیں تسلیم کر سکتا اسرائیل کو. وزیر اعظم نے عوام کو حکومت کی معاشی پالیسیوں کے جلد ثمرات کی نوید بھی سنائی. آگے بڑھتے ہیں. موجودہ حکومت کے 2 سال تباہی کے ہیں. ان 2 سالوں میں جبر، استحصال، غربت اور ناانصافی بڑھی ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے تنقید کی ہے. کہا موجودہ حکومت کا ایجنڈا صرف مخالفین کو رگڑا لگانا ہے. اس روش سے مسائل بڑھیں گے. اس حکومت نے جمہوری اقدار کا گلا گھونٹا ہے. یہ جبر، استحصال اور ناانصافی کی حکمرانی ہے پاکستان پہ. انصاف کا جو حصول ہے وہ محال ہو گیا ہے. ایک ہی ایجنڈا ہے گورنمنٹ کا، اپنے مخالفین کو رگڑا لگاؤ، ان پر الزام لگاؤ اور کام کوئی نہیں کرنا. وہ صرف اپنے مخالفین کو کچلنا چاہتے ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ ان کی یہ جو کچلنے کی ڈرائیو ہے اپنے مخالفین کو، یہ پاکستان میں جو فیبرک ہے یکجہتی کا اس کو پوری طرح کچل ڈالے گی اور انتشار بڑھے گا اس ملک میں اگر موجودہ حکومت کی یہی پالیسی رہی تو. موجودہ حکومت خود تو کچھ بھی نہیں کر رہی، وہ اپنے کرنے کے کام بھی دوسروں پر ڈال دیتے ہیں. سندھ دھرتی کو تقسیم نہ کرنے کی بات کرنے والوں نے کراچی ضلع کو 6 اضلاع میں تقسیم کر کے سندھ تقسیم کرنے کی بنیاد رکھی ہے. مصطفیٰ کمال نے صوبائی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا جس طرح سندھ کی تقسیم نامنظور ہے اسی طرح کراچی کی تقسیم بھی نامنظور ہے. جمہوری پارٹیاں اقتدار میں آ کر ڈکٹیٹر بن جاتی ہیں. کراچی کے ایک ڈسٹرکٹ کو 6 ڈسٹرکٹ میں تقسیم کر کے سندھ کی تقسیم کی بنیاد ڈالی ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے. تو بھائی جس طرح سے سندھ کی تقسیم نامنظور ہے تو کراچی کی بھی تقسیم نامنظور ہے. اور آج جو تباہی بربادی ہو رہی ہے اس شہر میں
سندھ کے 98% ریونیو کمانے والے شہر میں جو تباہی بربادی ہو رہی ہے، اور پاکستان کے 70% ریونیو کمانے والے شہر میں جو تباہی بربادی ہو رہی ہے، جس کا کہ چیف جسٹس آف پاکستان آ کر عدالت لگا رہے ہیں، اور نیوکلیئر پاور جو ملک ہے وہاں پر پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں کچرا ایک مسئلہ بن گیا ہے۔ اسلام آباد دارالحکومت ٹرسٹ بل 2020 کی سینٹ سے منظوری پر امیر جماعت اسلامی سراج الحق، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پر برہم ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک بار پھر دونوں جماعتوں نے حکومت کا ساتھ دے کر سہولت کار کا کردار ادا کیا۔ بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے کہنے پر ایوان کی کارروائی چلائی گئی۔ نہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو زبردار سمجھتے ہیں، وہ بنیادی طور پر جواب دہ ہے ان بین الاقوامی مالیاتی اداروں کو جس کے کہنے پر انہوں نے یہ 9-10 ترامیم لائی ہیں۔ ایک بار پھر پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نے بہت اچھے فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر بن اللہ نے ریمارکس میں کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق عوامی پیسے سے کوئی اپنی تشہیر نہیں کر سکتا۔ قانون سب کے لیے برابر ہے، جو دوسروں کے لیے غلط وہ ان کے لیے بھی غلط ہے۔ صحت انصاف کارڈ پر تحریک انصاف کی تشہیر کے معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسلم لیگ نون کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ کیس کی سماعت چیف جسٹس اطہر بن اللہ نے کی۔ انہوں نے کہا کہ ڈپٹی اٹارنی جنرل صاحب جس کا دفاع نہیں کر سکتے اس کا دفاع نہ کریں۔ وزارت صحت کے جواب کی کاپی عدالت میں پیش کی گئی، جس پر چیف جسٹس نے ڈپٹی اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ کیا آپ نے وزارت صحت کا جواب پڑھا ہے؟ وزارت یہ کہہ رہی ہے کہ وزیر نے خلاف ورزی کی۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا کہ کارڈ پر نہ تو تصویر ہے، نہ ہی سلوگن ہے اور نہ ہی جھنڈا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی نہیں کی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ سرکاری زمین پر قبضے کی اجازت کس قانون کے تحت دی گئی؟ سرکاری زمین پر قبضہ کرانے والے افسران کے خلاف کیس نیب کو بھیجا جائے گا۔ عدالت نے چیئرمین سی ڈی اے، میئر اسلام آباد اور سینیٹر اورنگزیب اورگزئی کو کل طلب کر لیا ہے۔ نیشنل پارک ایریا میں اراضی پر قبضے کے کیس کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران درخواست گزار کے وکیل نے بتایا کہ سی ڈی اے حکام کی ملی بھگت سے سینیٹر اورنگزیب اورگزئی نے 300 کنال اراضی پر قبضہ کر لیا۔ جسٹس محسن اختر نے سی ڈی اے ڈائریکٹر ماحولیات سے استفسار کیا کہ سرکاری اراضی پر قبضے کی اجازت کس قانون کے تحت دی گئی؟ میٹروپولیٹن کارپوریشن وفاقی حکومت کی اجازت کے بغیر سرکاری اراضی نہیں دے سکتی۔ سی ڈی اے ڈائریکٹر نے جواب دیا کہ سینیٹر اورنگزیب اورگزئی کو پودے لگانے کی اجازت دی، تعمیرات کی نہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس میں کہا کہ سرکاری اراضی پر قبضہ کروانے والے افسران کے خلاف کیس نیب کو بھیجا جائے۔ عدالت نے سینیٹر اورنگزیب اورگزئی، چیئرمین سی ڈی اے اور میئر کو کل طلب کر لیا۔ درخواست گزار نے سینیٹر اورنگزیب اورگزئی پر بنی گالہ میں